مزید بولیں۔ میرا چھٹا سوال ہے، قرآن میں اللہ وارن کرتے ہیں کہ جو قیامت کے دن یہ بولے گا کہ وہ فلانے فرقے سے تعلق رکھتا ہے تو اللہ اسے منہ کے بل گھسیٹیں گے۔ تو سوال کیا سوال اس میں یہ ہے کہ پھر سنی ہونا بھی گناہ ہے، شیعہ ہونا بھی گناہ ہے، ہمیں تو صرف مسلم۔ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ جو ہوگا وہ نجات پائے گا، باقی فرقے سب جہنمی ہوں گے، سب جہنمی ہوں گے۔ اور نجات والے فرقہ کون سا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر تم میرے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ، کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ اب جس آیت کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، آپ نے تو ترجمہ سنا ہے کہ وہ آیت کیا کہہ رہا ہے۔ جو لوگ باطل پہ ہوں گے وہ جہنم جائیں، جن لوگوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش کی اتباع کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قرآن کی اتباع کرو، میری سنت کی اتباع کرو اور میرے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو، اور انہوں نے خبر دی جو یہ کام کرے گا وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا۔ ہم نے وہی کیا، ہم شیعوں نے وہی کیا، تو اس لیے ہم جو ہیں ہماری نجات جو ہے یقینی ہے، جو اس نسخے پہ عمل کرے گا اس کا نجات یقینی ہے، اور باقی لوگ جو اس نسخے پہ عمل نہیں کرتے ان کی ہلاکت یقینی ہے، کیونکہ فرمایا میرے امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب جہنمی ہیں سوائے ایک فرقے۔ تو آپ جس اگر آیت کا ایڈریس معلوم ہے آپ کو، کس سورے میں ہے، کون سی آیت نمبر ہے؟ نہیں، میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے سارا ترجمے کے ساتھ، لیکن مجھے آیت کا میں لکھ سکتا تھا سورہ کون سی ہے، لیکن آپ اسکالر ہیں، آپ زیادہ جانتے ہیں۔ دیکھیں آپ مجھے میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ اگر کوئی کہہ دے میں فرقے کے سے تعلق رکھتا ہوں تو وہ جہنم جائے۔ بہرحال ایک منٹ میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں۔ قرآنی آیات کے ترجمے مختلف ہوتے ہیں، یعنی ورڈنگ کا جو ہے انتخاب وہ مترجم کے ہاتھ میں۔ سمجھتا ہوں آپ کی بات، 7 حروف میں یہ نازل ہوا تھا، 6 حروف جلا دیے گئے، ایک حرف ہی رہ گیا۔ ابھی یہی حرف جو ہے نا، یہی جو حرف ہے اسی میں ترجمے مختلف ہوتے ہیں، وہ کس نے کس سے ترجمہ کیا، تو مجھے اس الفاظ سے وہ آیت یاد نہیں آ رہا تو وہ کس سورے میں ہے، تاکہ میں اس کا وہ آیت کھول دوں کہ وہ آیت واقعا کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میں دکھاتا ہوں آپ کو کچھ۔ یہ تفسیر در منثور ہے، ملاحظہ فرمائیے، تفسیر در منثور عبد الرحمن سیوطی صاحب کی کتاب ہے، یہ شیعہ عالم نہیں ہے، جزء ثامن شیعہ نہیں ہے، چاپ دار الفکر۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے سورہ بینہ میں ایک حدیث نہیں کئی ایک حدیث ہے، سورہ مبارکہ بینہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جن لوگوں نے ایمان لائے ہیں اور عمل صالح بجا لائے ہیں وہ خیر البریہ، وہ خلائق میں سب سے بہترین ہے، مخلوقات میں سب سے بہترین ہے۔ اس کے ذیل میں احادیث ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر ہے 589۔ واخرج ابن عاصم، ایک منٹ کے لیے اس کو فل اسکرین کرتا ہوں، آپ مانیے، برا نہ مانیے تاکہ سب کو نظر آئے۔ واخرج ابن عساکر عن جابر بن عبد اللہ، جابر نے کہا كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم سب تھے، فاقبل علی علیہ السلام، علی علیہ السلام تشریف لائے، فقال النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان ھذا وشیعتہ لهم الفائزون یوم القیامہ، یہ کون؟ یعنی علی علیہ السلام اور اس کے شیعہ یہی کامیاب ہیں، سرخرو ہیں روز قیامت۔ ونزلت، یہ کہنا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کی جانب سے آیت نازل ہوئی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ فکان، تو جابر کہتے ہیں کہ اصحاب النبی اذا اقبل علی علیہ السلام قالوا جاء خیر البریہ، صحابہ جب علی علیہ السلام تشریف لاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ خیر البریہ تشریف۔ ابن عدی نے ابن عباس سے روایت کی ہے جب یہ آیت نازل ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی علیہ السلام سے، هو انت وشیعتک یوم القیامت راضین مرضین، یہ آپ اور آپ کی شیعہ ہیں روز قیامت جو اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ کون ہے وہ؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ ابن مردوی نے روایت کی علی علیہ السلام سے، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تو نے یہ آیت نہیں سنی ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، انت وشیعتک، آپ اور آپ کی شیعہ یہ ہیں خیر البریہ، آپ اور آپ کے شیعہ ہیں۔ وموعدی وموعدکم الحوض، اور میرا وعدہ اور آپ لوگوں کا وعدہ حوض کوثر ہے۔ اذ جئت الامم للحساب تدعون غرا محجلین، جب ساری امتیں حساب کتاب کے لیے آئیں گے تو آپ کو بلایا جائے گا، آپ اور آپ کے شیعوں کو، آپ کے چہرے نورانی ہوں گے۔ اچھا، یہ احادیث کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرقہ کہا، شیعہ کہا، اہل بیت علیہ السلام کی شیعوں کو انہوں نے شیعہ کہا ہے اور فرمایا کہ اہل نجات صرف یہ روز قیامت، اور یہ کوئی شیعہ کتاب نہیں ہے، یہ در منثور ہے عبد الرحمن سیوطی جو
اکابر علماء میں سے، ان جیسا عالم کم ہے جماعت بلکہ پورے عالم اسلام میں، شیعہ میں، مخالفین میں اس